آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں گر مان گیا۔ وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ قیامت میں تو نے بھی حضور سے ہی شفاعت کرانی ہے، تو آج کیوں نہیں حضور کو مدد کے لیے پکارتا؟ ادھر تو نے حضور کو ہی پکارنا ہے نا سر، اس لیے پکارنا ہے کہ حضور سامنے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بھی جب سامنے موجود تھے تو حضور کو اپنے مسئلے بتانے تھے، آخرت میں بھی جب حضور علیہ السلام سامنے آئیں گے تو ان کے سامنے ہی ان کو ہی ہم اللہ کے حضور اپنا وسیلے کے طور پہ پیش کریں گے، انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا۔ لیکن یہ بیچ والا پورشن آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ جیسے آپ تراویح سے 20 تراویح نکال لیتے ہیں اور یوفون سے یوفون نکال لیتے ہیں، مثقال ذرۃ خیر یرا سے مثقال نکال لیتے ہیں، الفاظ کے میچ کرنے سے وہ چیزیں نہیں نکل آتی۔ تو حدیث شفاعت والا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ورنہ میں نے حضرت عمر والا بتا دیا، وہ تو کہتے ہیں جب تک نبی موجود تھے ان کے ذریعے متوجہ ہوتے تھے، اب ان کے چچا کو ان کی دعا کی برکت سے۔ وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر جو 64 ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، حضور شفاعت کریں گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر بھی لے کے آئے کہ ایک جو ہے نا وہ اعرابی حضور کی قبر پہ حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ قرآن میں تو حکم ہے کہ یہ حکم حضرت عمر کو نہیں پتا تھا اور ایک پینڈو کو پتا چل گیا، اپنی عقل کا علاج کراؤ۔ اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ صحیح بخاری 1010 میں تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ جب تک نبی موجود تھے ہم ان کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتے تھے، اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا میں جا کے ڈائریکٹ پہ قبر پہ جا کے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا پڑھ لوں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ تو وہ کہتے ہیں بھی وہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا ان قریب بارش ہو جائے گی، اور کئی کہتے ہیں قبر سے آواز آ گئی، عمر کو سلام کہنا اور اسے کہنا عوام پہ نرمی کرے۔ سر یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے نا اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ پیٹ رول لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح سے کے بغیر، حدثنا یا اخبرنا کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک جعلی روایت کو لے کے عقیدہ گھڑ رہے ہیں جو بخاری کی 1010 نمبر حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی اس آیت کے کانٹیکسٹ کے بھی خلاف ہے۔ سر یہ قرآن ذرا کھولیں، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کہا ہے کہ یہ طاغوت کے پاس فیصلے کرواتے تھے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو اپنا حکمران مانا ہوا تھا، اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے منافق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو انہوں نے ظلم کیا نا کہ اپنا فیصلہ کافروں سے کروایا، تو اب ان کو چاہیے حضور کے سامنے آئے، حضور سے معافی مانگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور ان کی شفاعت کریں کہ جو انہوں نے یہ مس بیہیو کیا کہ بجائے حضور کو جج ماننے کے جا کے یہودیوں سے فیصلہ کروایا، پھر اللہ ان کو معاف کرے گا۔ وہ تو کنٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا، اس کو آپ نے پکڑ کے حضور کی وفات کے بعد کیسے لگا دیا؟ بات کون سی تھی؟ اور وہ کہتے ہیں یہ آیات جنرلائز ہیں۔ اچھا جی جنرلائز ہے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے تحت سقیفہ بنی ساعدہ پھر کیوں ہوا؟ جنگ جمل صفین نہروان کیوں ہوئی؟ صحابہ کیوں نہیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے رہے؟ اس وقت تو قبر میں بھی نہیں نبی علیہ السلام گئے تھے، 2 دن تک تو میت مبارک باہر تھی، جنازہ جاری تھا، کسی کو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ حضور سے ہی جا کے پوچھ لیں، کیونکہ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ آج کے جھگڑے ہیں جی، عطائی ذاتی، مستقل بالذات، غیر مستقل بالذات، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اور جناب صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی؟ حالانکہ جملہ کانٹیکسٹ کے ساتھ درست تھا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا۔ لیکن حضور نے فرمایا دونوں نہیں کہنا، اللہ ایک ہے، تمہیں کہنا چاہیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ۔ اس نے نہیں آگے سے کہا کہ ہک ہے جڑا ہک کی ڈھوں آکھے وہ کافر و مشرک ہے، وہی مواحد ہے جڑا ہک کی ڈھوں آکھے۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل ادھر سے، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شامل کر دیا۔
اور مسند احمد میں اور امام بخاری کی کتاب ادب المفرد میں ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، اور میں اللہ کی اطاعت سے ہی مان۔ اس زمانے یہ کہانیاں نہیں سناؤندیاں بھائی، اردو دین سیدھا سیدھا سی، ٹھیک ہے، تو اسی واسطے اسی سیدھا سیدھا دین اتو بیان کر رہے ہیں، کتاباں والا دین، اللہ کے فضل سے۔